بچہ مان لیجئے کہ وہ آم کا درخت ہے تو اسے آم کا درخت بنائیے. ناریل کے درخت کو دیکھ کر ریجھنے کی ضرورت نہیں کہ کاش میں بھی اتنا لمبا ہوتا. ہر بچہ اپنے اندر کچھ بیج لاتا ہے, کچھ صلاحیتوں. وہ ناریل کا درخت ہو سکتا ہے, املی کا درخت ہو سکتا ہے, آم کا درخت ہو سکتا ہے, امرود کا درخت ہو سکتا ہے. اس کو اس کی طرح بننے کی ضرورت نہیں, اس کو اس کی طرح بننے کی ضرورت نہیں. ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے. جس دن ماں باپ, جس دن ٹیچرز یہ ریئلائز کر لیں گے تو انہیں ہر بچے کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت نظر آئے گی, مستقبل کا ایک بہت بڑا انسان نظر آئے گا. صرف آئینک کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو ہم نمبر سے دیکھتے ہیں, ہر ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا میرٹ لے آیا. اس آئینہ کو اگر چینج کر کے آپ بچے کے اندر جا کر دیکھیں تو ہر بچہ ڈیفرنٹ ہے. یہ آج ہمارا موضوع ہے. مجھے بچوں کی ذہانت سے متعلق آج کے اس سیشن میں گفتگو کرنی ہے. میں سب سے پہلے والدین کو اور ٹیچرز کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بچوں سے متعلق عام طور پر جو تصور پایا جاتا ہے, جو غلط فہمی ہے, اس کا ازالہ ہو جائے. وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے پڑھائی میں فرسٹ نمبر نہیں لے آتے, جو 100 کے 100 نہیں لے آتے, ان کے بارے میں ہمارا وہم و گمان یہ ہونے لگتا ہے کہ یہ بچہ کند ہے, ذہین نہیں ہے, اس کی ذہانت کم ہے, ہم ایسا سمجھتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عبث کام, بیکار کام نہیں کرتا. دنیا میں کسی بچے کو پیدا نہیں کرتا بغیر مقصد کے. ہر بچہ منفرد ہے, ہر بچہ قیمتی ہے, ہر بچہ اپنے آپ میں ایک ہیرا اور موتی ہے. ماں باپ کا قصور ہوتا ہے, یہ والدین یا اساتذہ کا پرابلم ہوتا ہے کہ اس ہیرے اور موتی کی قدر قیمت کو وہ پہچانتے نہیں. کسی ماروتی فیکٹری, کار کی فیکٹری کے سامنے جا کر دیکھیے کہ کار پروڈیوس ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کار کھڑی ہوئی ہے, ماس پروڈکشن, ایک ہی ٹائپ کی کار ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ماس پروڈکشن نہیں کرتا کہ ایک ہی ٹائپ انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج دے. ہر دو انسان منفرد ہے, کوئی ایک بندہ دوسرے کی طرح نہیں ہے. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے, کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی نہ کوئی اسکل ہے. ہماری یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو دے کر ریجھنے لگتے ہیں کہ کاش میں ویسے بنتا. نہیں, ویسا مت بنیے. آپ اپنے بچے کو اس کی طرح مت بنائیے. عموماً ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو منی دیکھو کتنا اچھا پڑھتی ہے, تمہارے چچا کا بیٹا دیکھو کتنا اچھا نمبر لاتا ہے, تم کیوں نہیں ایسا بنتے. نا, وہ جیسا کچھ ہے وہ ویسے رہنے دیں. آپ کے بچے کو ویسا بنائیے جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا. وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ مختلف ہے. ماس پروڈکشن کا کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. میں سلائیڈز میں جانے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں انشاءاللہ سلائیڈز میں جاؤں گا. وہ یہ کہ ذہانت کے بارے میں عام طور پر یہ تصور تھا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, جو فراٹے سے انگریزی بولیں, اردو بولیں, علامہ اقبال کے اشعار کو کوٹ کر دیں, جس کی زبان دانی اچھی ہو, اس کے بارے میں ہمارا خیال تھا. لیکن ایک سائیکالوجسٹ, پہلے سے اس پر کام ہوتا رہا, لیکن قریب میں ایک سائیکالوجسٹ تھا, گارڈنر. اس نے بتایا کہ نہیں, 8 قسم کی ذہانت ہوتی ہے, ایک ذہانت نہیں ہے, 8 قسم کی ذہانت ہوتی ہے اور ہر بچہ ذہین ہوتا ہے. ایک بچے کے اندر ذہانت کا ایک پہلو ابھرا ہوا ہوگا, دوسرا پہلو تھوڑا کم ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرے بچے کے اندر ایک اور پہلو ابھرا ہوا ہوگا اور تعلیم کا پہلو ہو سکتا ہے کہ کم ہو. یہ 8 قسم کی جو ذہانتیں ہیں اس پر اس نے کام کیا. اسی کی بنیاد پر آج ہماری تقریر ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر جھانک کر دیکھیں, نمبر 1, اور نمبر 2, ان 8 ذہانت کو بچپن میں آپ پرورش کریں, نشو نما دیں, ارتقاء کے مرحلے پہ لگائیے. پھر جیسے جیسے عمر ہوگی ویسے ویسے بچے 8 میں سے 3, 4, 5 کو چھوڑتے چلے جائیں گے, 1, 2 میں وہ نمایاں مقام پیدا کریں گے. بچپن میں ان کا بیس, ان کی بنیاد وسیع ہو, آٹو انٹیلیجنس انہیں آتا ہو, اور اس ذہانت میں سے پھر جیسے جیسے عمر بڑھے گی ان کا رخ, ان کا مزاج, رجحان,
والدین، اسکول، کالج، ماحول کے حساب سے پھر ایک دو کے وہ ماہر بن جائیں گے، باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو ماں باپ کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے کہ یہ آرٹ و ذہانت کے مواقع آپ اپنے اسکول میں پیدا کریں، آپ اپنے گھر کے اندر پیدا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ گرام صاحب نے اسی لیے یہ موضوع رکھا ہے کہ یہ جو اسکول یہ بنا رہے ہیں، اس اسکول کے اندر صرف تعلیم ہی پر توجہ نہیں دی جائے گی، یہاں اسپورٹس میں بھی بچوں کو بہت ماہر بنایا جائے گا، یہاں بچوں کو آرٹ اور پینٹنگ کے بھی مواقع دیے جائیں گے، اور آپ کا بچہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے، آپ کی بیٹی ایک بہت بڑی سنگر بن سکتی ہے، نظمیں، نغمے، ترانے، حمد اور نعت گانے والی۔ تو یہاں یہ جو اسکول جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس اسکول کے اندر بچوں کے تمام ذہانت کو توجہ دی جائے گی اور اس کے ارتقاء کے وہ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اس کا یونیکنس ہوگا، یہاں پورے علاقے میں ایسا کوئی اسکول نہیں ہوگا جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے سب مواقع دیے جاتے ہوں۔ یہ آپ بتائیے، فخر کے ساتھ بتائیے کہ ہمارا بچہ صرف ایک چیز کا ماہر نہیں ہے، 8 چیزوں کا ماہر بن کر اس اسکول سے نکل رہا ہے۔ یہ آپ کہنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ ہوں گے، وقت دکھائے گا وہ۔ اب ہم آتے ہیں کہ انٹیلیجنس، وہ 3 باتوں کا نام ہے۔ ایبیلٹی ٹو لرن، سیکھنے کی صلاحیت اگر ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ سیکھنے سے مراد ABCD، کسی نے سیکھا، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کسی بچے نے سیکھا، انٹیلیجنس ہے۔ ذری بڑی عمر میں لڑکا گیا میکینک بنا تو موٹر کو کیسے کھولا جاتا ہے، انجن میں کہاں ہاتھ لگانے سے اس کا پرابلم سالو ہو سکتا ہے، اگر وہ سیکھ سکتا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ کسان کو معلوم ہو کہ بیج لگانے میں، دھوپ کی گرمی دینے میں، پانی کی مقدار دینے میں، کب کتنا دینے سے یہ فصل تیار ہوگا، یہ جس دن وہ لرن کرے گا وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کیسے چڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کانٹے، کیل کانٹے لگائے جاتے ہیں، وہ جو بچہ پہاڑ چڑھنے کی مشق کرے گا، سیکھے گا، لرن کرے گا، وہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ تو انٹیلیجنس کا مطلب ہے ایبیلٹی ٹو لرن، سیکھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ آپ دیکھیں کہ بچے کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ بچے آرٹ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ بچے جو ہے اسپورٹس سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے ترانے اور گانے سیکھ لیتے ہیں، کچھ بچے گھر میں پرانی چیزوں کو اٹھا کر جوڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، یہی بچے آگے چل کر بہت بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ ایبیلٹی ٹو لرن، سیکھنے کی صلاحیت آپ کے بچوں کے اندر ہے تو اس کا مطلب وہ ذہین ہے۔ نمبر 2، ایبیلٹی ٹو فریم کوشچنز، سوال ذہن کے اندر آئے، بچوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہاں مجھے نہیں معلوم ہے لیکن بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو ماں باپ 1 2 4 بار جواب دیتے ہیں، بعد میں ڈانٹ کر خاموش کر دیتے ہیں۔ اسکول میں اگر بچہ سوال کرتا ہے تو ٹیچر کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسے سوال کرتا ہے جس کا جواب ٹیچر کے پاس نہیں ہوتا۔ میں بھی جب پڑھتا تھا تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر ہمیں ہوم ورک نہ دے، ہم ٹیچر کو ہوم ورک دیتے تھے۔ کوئی نیا سوال کرتا تھا اور ہماری بہت اچھی ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ کل میں ریفر کر کے آؤں گی لائبریری سے، کل آ کے جواب دوں گی۔ آج بھی وہ ہمیں یاد کرتی ہے کہ یہ وہ بچے تھے جب ہم ڈپلومہ پڑھتے تھے اس زمانے میں انجینئرنگ میں، کہ ہم سوال کرتے تھے اور ٹیچر جا کر ہوم ورک کر کے آتی تھی۔ تو سوال کرنے کی صلاحیت اگر آپ کے بچے کے اندر ہے تو وہ انٹیلیجنٹ ہے۔ بھائی یہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا، سوال کھڑا کیا تب تو فورس آف گریویٹی فائنڈ آؤٹ کر سکے۔ بھائی یہ زمین میں ہر چیز نیچے جاتی ہے، اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو زمین جتنا نیچے کھینچتی ہے اس سے زیادہ آپ انرجی لگائیں گے تو اوپر جا سکتے ہیں۔ راکٹ کو ایجاد کیا، کوشچن ذہن میں آئے تب تو انٹیلیجنٹ آدمی بنتا ہے، کوشچن ہی ذہن میں نہ آئے تو ذہین آدمی نہیں ہے۔ گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جس دن ذہن میں سوال آئے کہ جھگڑے کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے، مجھے کہیں لرننگ کرنی چاہیے، تب میں ایک اچھا شوہر بن سکتا ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں کوشچن آیا تب آپ کا پرابلم سالو ہوگا، کوشچن ہی نہ آئے تو روز صبح شام جھگڑے میاں بیوی کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے گیجٹ تو دے دیا، اب واپس نہیں لے پا رہے ہیں۔ کووڈ کے زمانے میں ہم نے دے دیا ان کو، فون دے دیا، ٹیب دے دیا، اب نہیں لے پا رہے۔ کوشچن آئے کہ کس طریقے سے ہم لے بچوں کو، کس طریقے سے ہم بچوں کو گیجٹ میں وقت کا پابند بنائیں۔ یہ کوشچن آیا تو آپ ذہین ہے، کوشچن ہی نہ آئے، غصہ آئے تو ذہانت نہیں ہے۔ تو سوال آنا یہ دوسرا پیمانہ ہے۔ ذہانت کا تیسرا پیمانہ ہے سلیوشنز تھرو ٹولز اینڈ پروڈکٹ، اور جواب تلاش کرنا۔
یہ اگر انسان کے اندر آ جائے اس پرابلم کا یہ حل ہو سکتا ہے۔ اب آپ بچوں کو دیکھیے کہ ٹیچر نے کہہ دیا کہ گڑیا ہے، ابھی ہمارے ہاں ملی ماڈل اسکول ہے دلی میں، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی 10 کی لڑکیاں گڑیا لے آئیں گی، اسے سجائیں گے، 9 کی لڑکیاں بیگ بنائیں گے، 8 کی لڑکیاں وال ہینگ بنائیں گی، اتنا کہہ دیا۔ اب یہ ہے کہ وال ہینگ کیا ہے، پہلے کوشچن آئے پھر سلوشن۔ اب لڑکیوں نے کیا، پرانے نیوز پیپر کو لا کر اس سے جو ہے پائپس بنائے، اس کو گون لگایا، اس کو بلیک کلر کیا، پھول بنایا، مالے بنائے، کیا کیا کیا، اتنا خوبصورت وال ہینگ بنا دیا۔ گڑیوں کو کیا خوبصورت سجایا ہماری بچیوں نے، کچھ نہیں، گھر سے تاگے اور پرانے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں لائیں اور اسے ایسا بنایا کہ خوبصورت گڑیا ہو گئی۔ تو جس دن سلوشن دریافت کرنے میں آپ کے بچے آگے بڑھیں، آپ کا بچہ ذہین ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایبیلٹی ٹو لرن، سیکھنے کی صلاحیت ہو، سوال کرنے کی صلاحیت ہو اور سوال کا جواب تلاش کرنے کی صلاحیت ہو، تو آپ کا بچہ ذہین ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، آپ کا ہر بچہ ذہین نظر آئے گا۔ اب تک آپ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ ذہین نہیں ہے، انٹیلیجنٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہونے لگے گا کہ ہمارا ہر بچہ ذہین ہوتا ہے۔ یہ جو گارڈنر کی میں نے فوٹو دی ہے، اس کی جو کتاب ہے فریمز آف مائنڈ، اس میں اس نے آرٹ انٹیلیجنس بتایا۔ میں صرف آرٹ کا یہاں تذکرہ کر رہا ہوں، پھر آگے میں تفصیل بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بعض بچے زبان کے حساب سے زبان دہانی میں ذہین ہوتے ہیں، فراٹے سے بول سکتے ہیں، خوبصورت لکھ سکتے ہیں۔ بعض بچیوں کو میں نے دیکھا کہ ڈائری میں اپنے نظمیں لکھتی ہیں، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، بارش، دھوپ، چھاؤں، تتلی، پرندے، پھول کو دیکھا، خوبصورت انہوں نے نظم بنا دی۔ تو بعض بچے زبان دانی میں ذہین ہوتے ہیں، نمبر 1۔ بعض بچے میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ان کے اندر ہوتا ہے، ان کا ذہن بہت تیزی سے کام کرتا ہے نمبرز میں، اور وہ نمبرز ہی کی دنیا ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ اگر بچوں کو بچپن سے حساب، ریاضی، میتھمیٹکس میں دلچسپی پیدا ہو جائے تو بہت بڑے سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے انہیں پڑھایا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر میتھمیٹکس کو ایک ہیڈ ایک سمجھا جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں بچے، اس سے ویسے نہیں پڑھایا جاتا۔ تو بعض بچے حساب دانی میں ماہر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ بعض بچے چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں، رنگوں سے کھیل سکتے ہیں، نقشے بنا سکتے ہیں ذہن میں، یہ تیسرا انٹیلیجنس ہے۔ چوتھا انٹیلیجنس ہے میوزیکل انٹیلیجنس، اس پر میں آگے بات کروں گا، گھبرائیے نہیں۔ میوزک کا لفظ سننے کے ساتھ بعض لوگوں کو بڑی بے قراری ہوتی ہے، بھائی دین کی مجلس میں کیا کہہ رہا ہے امین الحسن، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ باڈیلی انٹیلیجنس، بعض بچے جسم کے اعتبار سے ذہین ہوتے ہیں، اس کو باڈیلی انٹیلیجنس کہتے ہیں، ان کے جسم کے اندر ذہانت ہوتی ہے۔ نمبر 6 بعض بچے بلی سے بات کر سکتے ہیں، کتوں کو بات کر سکتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر بات کر سکتے ہیں، بادل کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جاتے ہیں، ہر چیز سے وہ واقفیت رکھتے ہیں، تو یہ نیچرلسٹ ہوتے ہیں۔ ایک ذہانت یہ ہے کہ بعض بچوں کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ وہ جا کر بات کر سکیں، پرنسپل سے بات کر لیں گے بچے، بہت سے بچے گھبراتے ہیں پرنسپل کو، ٹیچر کو دیکھ کر، لیکن بعض بچے جائیں گے اور بات کریں گے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی پولیس آفیسر کھڑا ہے ذرا اس سے جا کے بات کرو، وہ جائیں گے، بات کریں گے، انکل کیسے ہیں، کیا ہے، فلاں ہے، راستہ کدھر جاتا ہے، بات کر کے آ جائے گا بچہ۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، جو دوسروں سے بات کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کی ذہانت ہے وہ۔ اور بعض بچے خاموش رہتے ہیں لیکن وہ اپنے من میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے فلاسفر بن سکتے ہیں، بہت بڑے شاعر بنیں گے یہ لوگ، اپنے من میں وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور باریک خیالات نکال کر لے آتے ہیں، بڑے ناولسٹ بنیں گے یہ لوگ، کہانیاں لکھنے والے بنیں گے یہ بچے۔ تو یہ 8 الگ الگ ذہانت ہے۔ اب ان 8 ذہانت کو میں اختصار کے ساتھ سمجھا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ذہانت یعنی ہمارا جو دماغ ہے، ہمارے پورے جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، 100 ٹریلین سیلز، اور اس میں سے صرف دماغ کے اندر 10 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ دماغ کے اندر اتنے جو ہیں وہ خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اور اسی سیلز کے کنیکشن سے انسان ذہین بنتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، یہ سیلز آپس میں کنیکٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی تھی کہ پیدائشی طور پر بچے ذہین ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بچے پیدائشی طور پر نہیں، ان کے ذہانت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ان کے ذہانت کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، ان کے انٹیلیجنس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔
कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैंने कुछ तस्वीरें बताई हुआ। देखिए, चूहों पर तजुर्बा किया गया। बास चूहों को बहुत ही रंगारंग माहौल के अंदर परवरिश उन्हें की गई। जैसे देखिए, रंग बरंग के खिलौने हैं, चूहा उसमें पल रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, एक बड़ा सा उसके लिए एरिया दे दिया गया और एक चूहे को अकेले अंधेरे पिंजरे में रखकर उसे पाला गया। कुछ दिनों के बाद दोनों चूहों को निकाला गया और मेज कहते हैं, यानी ये कि एक तरफ यहाँ चूहे को छोड़ते हैं, उसका खाना उधर होता है और अंदर वो भूल भलैया होती हैं, इधर से उधर से इधर से उधर से तलाश करके रास्ता निकालकर बाहर निकलना होता है, खाना उधर होता है। दोनों चूहों को देखा गया तो जो रंग बरंग के माहौल में पला चूहा वो ज्यादा ज़हीन था और अपने खाने को तलाश करने में वो तेजी के साथ पहुंचा, और जो अंधेरे में, तन्हाई में, पिंजरे में जो पला वो चूहा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, रास्ता तलाश नहीं कर पा रहा था, जाकर फंस जाता था, जहां दीवार आगे फंस गया, उस दीवार से आगे का रास्ता नहीं निकाल सका, खाने तक पहुंचने में उसे बड़ी दिक्कत हुई। तो इससे मालूम हुआ कि चूहों से मालूम हुआ कि बच्चों को भी अगर आज़ाद माहौल, रंग बरंगा माहौल, खुशी का माहौल फराहम करते हैं तो उनकी जहानत बढ़ती है। और जैसे चूहों को पिंजरे में पाला जाता, वैसे बाज माँ बाप एकदम कड़क होते हैं और बड़ी सख्ती से पालते हैं। वो घर में हंस नहीं सकते, खेल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उछल कूद नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते, शरारत नहीं कर सकते। वो आप उसको पिंजरे की चूहे की तरह पालते हैं और यकीन मानिए कि वो बच्चा अपनी जहानत को खो देता है। ये तजुर्बा किया, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मैं टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जा रहा हूं। और दोनों चूहों के दिमाग को निकाल कर मेजर किया गया तो मालूम हुआ कि जो चूहा रंग बरंग के माहौल में पला, खुशियों में पला, उसका ब्रेन हेवी था, वजनदार था, और जो चूहा तन्हाई में पला, घबराहट में पला, पिंजरे में पला, उसका जहन तरक्की नहीं कर सका, उसका वेट भी कम। ये जो ब्रेन है उसका वजन भी तोला जाता है, उससे मालूम होता है कि कितना पावरफुल है उसका दिमाग। तो ये इंजन है, गाड़ी का इंजन। भाई आप मारुति 800 ले लीजिए, उसका इंजन कितना होता है, और आप जो चलाते हैं स्कॉर्पियो, उसका इंजन कितना बड़ा होता है। जितना इंजन मजबूत होगा उतना ज़्यादा चलेगा, और इंजन छोटा है तो गाड़ी जो है ज़्यादा नहीं चल पाती। तो इसी तरह ये हमारा जो इंजन है, इसे डेवलप किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, फ़रोग़ दिया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने रंग बरंग का माहौल फराहम कर दिया, खिलौने दे दिए, पेंटिंग दे दिया, आपने उन्हें फुटबॉल दे दिया, उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके बच्चे की जहानत में फ़रोग़ नहीं होगा, इजाफा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ आप हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। जब बच्चों के लिए खिलौने सब मुयस्सर हैं लेकिन उसका बाप भी मौजूद नहीं है, कहीं दूर है, बाप से बात नहीं हो पा रही है, खेल नहीं रहा है, बाप से दिल लगी नहीं हो रही है, माँ से हंसी मजाक नहीं हो रही है, तो बच्चों की जहानत का फ़रोग़ नहीं होता है, बल्कि वो ज़वाल होने लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनरिच्ड एनवायरनमेंट, यानी रंगारंग माला माल माहौल के साथ माँ बाप का, असातिज़ा का बच्चों के साथ उनसियत का रिश्ता, गहरा रिश्ता जब कायम होता है तो बच्चों की जहानत में इजाफा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है या दोपहर के खाने के बाद हेवी हो रही है? इधर पूछेंगे, औरतों को समझ में आ रही है? आ रही है? हाँ, नहीं बाउंसर तो नहीं हो रहा है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट इंटेलिजेंस पर। पहला इंटेलिजेंस है वर्ड स्मार्ट, जुबान दानी जिसे आती हो। एक जहानत का नापने का तरीका है, यही सब कुछ नहीं है। जहानत का एक पहलू ये है, और बचपन से आप बच्चों को ज़हीन बनाइए, उनकी जुबानदानी बढ़ाइए। हमारी औरतें डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर से अपना मर्ज बयान नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब कैसे कैसे के हो रहा है, क्यों क्यों के हो रहा है, हौल हौल हो रहा है। अब वहाँ बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते पता नहीं। डॉक्टर पूछते क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोल पाते। इसी तरह के अल्फाज गोल मोल अल्फाज होते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ है। तो अल्फाज ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते। अब प्रिंसिपल के पास जाकर बात करना है, वहां भी ढंग से बात नहीं कर पाते। लेटर लिखना है, ढंग से नहीं लिख पाते। अगर जिन बच्चों को बचपन से आपने तरबियत दे दी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जुबानदानी के जरिए से प्रिंसिपल को लिख सकते हैं कि इस वक्त हमारी वालिदा बीमार है, ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी है और आज नहीं आ सकती हूँ, 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ पाऊंगे और उसके बाद फलां दिन आऊँगी, होमवर्क करके आऊँगी। बच्ची सब कुछ लिखेगी अगर उसके अंदर जुबानदानी है। तो बचपन से जुबानदानी को हम फ़रोग़ दें, परवरिश कराएं। देखिए कैसे करें। नंबर 1 ये है कि बच्चों को
تقریری مقابلے میں شریک کرائیے. انشاءاللہ ہمارے اس اسکول کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صرف پڑھائی اور نمبر ہی پر توجہ نہیں ہوگی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو بہترین مقرر بنایا جائے گا. یہ بلائیں گے انشاءاللہ اچھے اچھے مقررین کو، تقریر کا فن سکھائیں گے، اور تقریر کے فن سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے. جھوٹ کو سچ بھی بنا دیتے ہیں. بعض مقررین ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو جھوٹ کو سچ بھی بنا کر پیش کرتے ہیں. ہمارے بچے وہ تو نہیں کریں گے، لیکن سچ کو سچ کی حیثیت سے پیش کریں گے. تو ایلوکیشن کمپٹیشن تقریری مقابلوں میں بھیجیے. بچوں کو ڈکشنری تلاش کر کے معنی دریافت کرنے کے لیے کہیے. نئے نئے معنی روزانہ. ہم جب بچپن میں تھے پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے روزانہ ڈکشنری جا کر لائبریری سے ڈکشنری اٹھائیں. اب تو ڈکشنری اس میں اویلیبل ہے ہمارے پاس فون میں. تو ایک لفظ یا دو لفظ اس کے 4 5 معنی اسے لکھ کر لے آئیں، یاد کریں. بچپن میں ہم نے ڈکشنری دریافت کر کے جن الفاظ کے معنی یاد کیے، آج تک ہمیں ہمارے ذہنوں میں پیوست نہیں ہو. سینونیمز اینڈ اینٹونیمز، بچوں کو معلوم ہو مترادفات کیا ہیں اور متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ سر کھروچتے نہ پھریں کہ صاحب اس کا معنی کیا ہوتا ہے. نہیں، زبانی کے ساتھ، روانی کے ساتھ وہ فٹافٹ جو ہے ایک لفظ کے 4 معنی بیان کر سکیں. یہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے. اس کے لیے زبان دانی سکھائیے اسے. آپ کا بچہ بہترین لائر بنے، کھڑے ہو کر کورٹ میں گفتگو کر سکے. تو زبان دانی اگر ہے تو بہترین گفتگو کرے گا. اور زبان ہی نہ ہو، الفاظ کو ٹٹولنے لگے تو جج کو امپریس نہیں کر سکتا. جج کے سامنے بات کرنے کے لیے اس کے بعد زبان کا، الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. تو ایسا شاندار مقرر آپ کا بچہ بننا ہے تو آج اسے زبان دانی سکھائیے. آپ کا بچہ ناولسٹ بنے، آپ کا بچہ رائٹر بنے، آپ کا بچہ شاعر بنے، اور آپ کا بچہ یونینوں میں جا کر ہندوستان کی وکالت کرے، اسپوکس پرسن بنے. کسی پارٹی کا اسپوکس پرسن بننا ہو تو اسے زبان آنی چاہیے، ورڈ اسمارٹ ہونا چاہیے. انٹیلیجنس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسے لینگویج پر عبور ہو، زبان دانی پر اسے کمانڈ ہونا چاہیے. یہ ہے. اب اس کے ایگزامپل میں نے بتایا کہ گاندھی، ان کی کتابیں دیکھ لیں، نہرو کی کتابیں دیکھیں، امبیڈکر کی کتابیں دیکھیں، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھیے، ان کی تقریروں کو دیکھیے. زبان پر انہیں ملکہ، زبان پر انہیں عبور حاصل تھا. یہ ایک انٹیلیجنس ہے. دوسرا ہے لاجیکل، منطق اور ریاضی دان، میتھمیٹکس. ہر چیز میتھمیٹکس ہے. بچوں کو بچپن سے سکھائیے. زندگی میں ہر چیز میتھمیٹکس ہے. گاڑی کس اسپیڈ سے جا رہی ہے؟ 40 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جا رہی ہے. ملمہ سے بنا شہر کتنا دور ہے؟ 45 کلومیٹر دور ہے. کیا ٹائم بجے ہیں؟ ابھی بجے 4:10. تمہارا ویٹ کتنا ہے؟ 45 کلو ہے. ہر چیز مارکیٹ سے کتنا ابھی تیل لے کر آئے ہو؟ ½ لیٹر لے کر آئے ہو. زندگی میں ہر چیز میتھمیٹکس سے. بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے. تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ 5 کمرے ہیں. ہفتے کا کون سا دن ہے یہ؟ آج ہفتے کا آخری دن ہے، 6واں دن ہے. اتوار 7واں دن ہوگا، منڈے پہلا ہوگا. تو بچوں کو معلوم ہو کہ ایوری تھنگ از میتھمیٹکس، ایوری تھنگ از نیومیریکل. بچپن سے اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ ڈبہ کتنے سائز کا ہے، یہ بوٹل کتنے لیٹر کا ہے، 200 ml کا ہے، اس میں کتنے پھول ہیں، 20 پھول پائے جاتے ہیں. یہ کمپیوٹر کی کیپیسٹی کتنا ہے، 1 TB ہے. اس مائک کی کیا کیپیسٹی ہے. ہر چیز میتھمیٹکس ہے. بچپن سے اگر ہم نے بتا دیں کہ میتھمیٹکس از ویری امپورٹنٹ تو آپ دیکھیں گے بچے کیسے نمبرز یاد رکھنے لگتے ہیں. تو یہ انہیں بتانا پڑتا ہے. آپ کے بچوں کو اگر میتھمیٹکس میں بہت اچھا بنانا ہے تو بہت سے میتھمیٹکس کے ویب سائٹس اس میں بھیجے. میں نے لکھا ہے وہاں دیکھ لیجیے. میتھ بلاسٹر ہے اور فن برین ہے، خان اکیڈمی ہے، امریکن میتھمیٹکس کاؤنسل. ایسے بہت سے ویب سائٹ میں آپ کے بچے آپ کے کھیلتے ہیں، کھلونے میں کھیل میں میتھمیٹکس سیکھتے ہیں. اس کے بہت سے ویب سائٹس ہیں. آپ کا بچہ آگے چل کر بہت بڑا سائنٹسٹ بنے گا. میتھمیٹکس میں اچھا ہو تو سائنٹسٹ بنتا ہے. سورج چاند کی گردش کو ناپتا ہے. ایروپلین اڑنا ہے تو اس کا سائز کیا ہو، میزائل داغنا ہو تو اس کی رفتار کیا ہو، اس کا پروجیکٹائل کیا ہو. یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس میں. سائنٹسٹ بنے گا، میتھمیٹیشین بنے گا. آپ کا بچہ اچھا انجینئر بنے گا. ڈیم بنانا ہے، کتنا پانی آئے گا، کتنا لوڈ لے گا، کتنا کرنٹ پروڈیوس ہوگا، میتھمیٹکس ہے. آپ کا بچہ بہترین انجینئر بن سکتا ہے. آپ کا بچہ بہترین کمپیوٹر پروگرامر بن سکتا ہے اگر اسے بچپن سے آپ نے میتھمیٹکس کا انٹیلیجنس بنایا. بچپن میں اگر آپ نے میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کو کرش کر دیا، اسے فروغ نہیں دیا تو آگے چل کر یہ سارے میدان اس کے بند ہو گئے. اکاؤنٹنٹ بنے گا وغیرہ وغیرہ.
Examples: Albert Einstein, Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کی وجہ سے دنیا میں بہت بام عروج